حضرت آدم اور حوا، اس سبق کے اندر ہم اس دنیا کی شروعات کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت آدم اور حوا کی زندگی کو مختصر جانیں گے، اور انسانوں کو کس طرح پیدا کیا گیا اس کے بارے میں ہمیں معلومات دی جائے گی۔ میرے ذہن میں بچپن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیسے دنیا بنی ہوگی، کیسے انسان بنائے گئے ہوں گے، اور شاید کہ آپ کے دماغ میں بھی یہ سوالات آتے ہوں، تو اس کا یہ جواب پانے کے لیے یہ سبق تھوڑا بہت آپ کی ہیلپ اور مدد کرے گا۔ سب سے پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ایک ڈارون والی تھیوری بیان کی جاتی ہے کہ انسانوں کی پیدائش بندروں سے یا ایپے کے خاندان کے جانوروں سے ہوئی ہے، اس تھیوری کو اکثر لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی وجوہات بیان کیے ہیں، اور اسلام بھی اس کو نہیں مانتا ہے اس تھیوری کو۔ تو یہ جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم اصل جانیں گے انسان کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے۔ آئیے سبق کو پڑھتے ہیں، بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے اردو کو اچھی کرنے کے لیے نئے الفاظ کے ذخیرے کو اپنی زبان کے اندر شامل کرتے ہیں۔ سبق شروع ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ خالق بولتے ہیں کریٹر کو، مالک بولتے ہیں اونر کو۔ تو مالک یعنی پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور اسی کی ملکیت بھی ہے۔ اسی نے دنیا اور اس میں موجود ہر شے بنائی، ہر شے مطلب ہر چیز، ایوری تھنگ۔ آئیے آج آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کس طرح تخلیق کیا مطلب پیدا کیا، کریٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں آدم کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے ان کی پیدائش کو مینشن کیا ہے بہت ساری صورتوں میں، بہت سارے اپنے قرآن کے چیپٹرز میں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی کہ میں مٹی سے جو ہے انسان کو پیدا کروں گا۔ جب اس کو درست کر لوں، یعنی صحیح اچھے سے بنا لوں، صحیح سے پیدا کر دوں، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں اور اس کے اندر اسپرٹ ڈال دوں، اس کے اندر زندگی ڈال دوں، تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ جب میں بنا چکوں گا، یعنی جب وہ اس کی پیدائش ہو جائے گی، جب وہ کریٹ ہو چکا ہوگا، تو تم سب مل کر کے اس کو سجدہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اور اس کے علاوہ تمام جو فرشتے تھے، انجس جو تھے، ان سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، قرآن کی آیت کا ترجمہ آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اے ابلیس، جس کو میں نے خود بنایا، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ یعنی میں نے خود جس کو کریٹ کیا اور میں نے کہا کہ تو سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا ہے یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ تو کیا تجھے گھمنڈ لگتا ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ تو گھمنڈ کا شکار ہو گیا ہے، اپنے آپ کو گھمنڈی ہو گیا ہے، تو سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا بولا ابلیس؟ جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس انسان سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھ کو جو تو نے پیدا کیا ہے آگ سے پیدا کیا، اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو آگ کے مقابلے میں مٹی کمتر ہوتی ہے، یہ کہنا چاہتا تھا وہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آگ جو ہے وہ جلتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، یہ اس کی تھیوری رہی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کا طوق ڈال دیا۔ طوق بولتے ہیں پھندے کو، یا لوہے کا جو کسی سزا جس کو ملتی ہے یا جو قیدی ہوتا ہے اس کے گلوں میں جو ڈالا جاتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے طوق ڈال کر اسے اپنے دربار سے نکال دیا، اور مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ مردود مطلب دھتکارا ہوا، جس کو سب دھتکارے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے پاس ایسا بھگائیں جس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ کو اپنی حکم عدولی ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اس واقعے سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حکم عدولی بالکل حکم عدولی کہتے ہیں بات نہ ماننا، ڈس اوبے کرنا، اس کو بولتے ہیں حکم عدولی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ڈس اوبیڈنس بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہرگز گوارا کرنا مطلب پسند کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نہ اس کو غرور اور گھمنڈ پسند ہے،
کہ میں برتر ہوں وہ کمتر ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، چاہے انسان آپس میں کرے، چاہے فرشتے سے کرے، چاہے کسی اور سے کرے، بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ میں اچھا وہ برا وہ کمتر میں بڑھتر، ایسا بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سب انسان برابر کے ہیں اور سب اللہ کے بندے، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب برابر ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے بندے۔ یہ ابلیس یعنی شیطان اسی دن سے آدم اور انسان کا دشمن ہو گیا، کیونکہ ابلیس کی وجہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ابلیس کو نکالا گیا تھا، اس وجہ سے اس دن سے یہ انسانوں کا دشمن ہو گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے دھتکار دیا گیا ہے، بھگا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کو نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں جنت میں آباد کر دیا گیا، وہاں رہنے کی اجازت ان کو دے دی گئی کہ آپ جنت کے اندر مزے سے رہیے، کھائیے پیئے، مزے کیجیے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، حضرت آدم لمبے عرصے تک جنت میں تنہا رہے، اکیلے، تنہا مطلب اکیلے، بالکل اکیلے رہے۔ ایک بار سوئے اور جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی، خاتون بولتے ہیں عورت کو، دیکھا کہ سر کے پاس ایک عورت ان کی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ جواب ملا عورت ہوں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے کس لیے پیدا کیا؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں، یعنی ایک دوسرے سے مل بانٹ کر کے ہم رہ سکیں، سکون سے رہ سکیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، صحیفہ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تورات جو دی گئی تھی اس کے اندر ہے، یعنی توریت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے پیدا کیا، پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے انسان کی، اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور ان کا نام حوا رکھا، اور ان کا نام کیا رکھا؟ حوا ان کا نام رکھا تھا۔ نیکسٹ پیج دیکھیے، پھر اللہ نے حوا اور آدم علیہ السلام کی بیوی بنا دی، حوا کو آدم علیہ السلام کی میاں بیوی ہو گئے، وائف اور ہسبینڈ ہو گئے دونوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی، اب وہ اکیلے جو رہتے تھے، جو بور ہوتے تھے اکیلے اکیلے، اب سوچیے آپ پوری دنیا کے اندر یا پورے جنت کے اندر صرف ایک شخص اکیلا رہے گا، کتنا بور ہو جائے گا، ہم لوگ ایک گھر میں بھی اکیلے نہیں رہ پاتے۔ تو حضرت آدم کی تنہائی دور ہو گئی، دونوں ہنسی خوشی اور آرام کے ساتھ جنت میں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ وہ جنت کے میوے اور پھل کھاتے، میوے مطلب ڈرائی فروٹس، وہ ڈرائی فروٹس بھی کھاتے تھے، پھل بھی کھاتے تھے۔ وہاں انہیں پیشاب پاخانے اور حاجت کی ضرورت نہ ہوتی تھی، تو انہیں وہاں نہ اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ واش روم جانا پڑے، اور جنت کے اندر سب آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی جب اچھے اچھے کام کریں گے اور پھر جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ساری آسانیاں رہیں گی کہ کوئی واش روم اور ٹوائلٹ ہم لوگ کو نہیں جانا پڑے گا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، جنت میں ایک درخت تھا، درخت بولتے ہیں پیڑ کو، ٹری کو بولتے ہیں، تو ایک پیڑ تھا جنت کے اندر۔ اللہ نے ان دونوں یعنی آدم اور حوا سے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، منع کر دیا تھا، دیکھو یہ والا پیڑ ہے، اس پیڑ کے پاس مت جانا، باقی پوری جنت میں جہاں چاہو وہاں جاؤ، لیکن اس پیڑ کے پاس بس مت جانا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے، بچوں کو جس چیز سے روکا جاتا ہے بیٹا یہ مت کرنا تو وہ وہی کرتا ہے، بیٹی یہ مت کرنا تو وہ وہی کرنے کا اس کا دل کرتا ہے۔ تو ایک دن شیطان نے دونوں کو بہکا دیا اور دونوں نے وہ پھل کھا لیا جو پھل اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا۔ پھر کھانے کے بعد ان کے بدن برہنہ نظر آنے لگے، برہنہ مطلب ننگے، جس کے اوپر کپڑا نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں برہنہ، تو ان کے بدن یعنی باڈی برہنہ نظر آنے لگے اور وہ اپنے بدن پر درختوں کے پتے چھپانے، سزا کے طور پر یہ ہوا تھا، ایک طور پر یہ کہہ سکتے ہیں اس کی نشانی تھی ان کی نافرمانی کی، تو وہ جلدی جلدی جو پتے تھے اس سے اپنے جو ہے جو چھپانے کی چیزیں ہوتی ہیں جسم کی وہ سب جلدی جلدی چھپانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کی آیت ہے، کیا میں نے تجھے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا، یعنی تجھے بتا دیا تھا پہلے سے، یہی انفارمیشن پہلے دے دی تھی کہ درخت کے قریب مت جانا، اور کیا بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو یہ بھی بتا دیا تھا یہ تمہارا دشمن ہے، تم کو بہکائے گا، یہ تم کو ادھر جانے کو کہے گا۔ دونوں نے کہا ہمیں بخش دے، یعنی بخش دے، معاف کر دے اللہ تعالیٰ، ہم پر رحم فرما، ہمیں کائنڈنس دے ہمیں۔ اللہ نے کہا اب تمہارے لیے زمین پر ٹھکانہ کر دیا گیا ہے، اسی میں تمہارا جینا اور مرنا ہے، چلو جنت سے تو نکل جاؤ، خیر معاف کر دیا میں نے، لیکن جنت سے نکل جاؤ، لیکن تو اب جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تم جاؤ اور دنیا کے اندر ہی رہو۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام برسوں تک دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے، بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے جو غلطی ان سے ہوئی تھی۔ کیا دعا کرتے تھے؟ ایک دعا ہے قرآن کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
ٹھیک ہے، تو یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا ہم لوگوں کو یاد کر لینی چاہیے۔ آگے دیکھیے کیا کرے، آخر ایک دن خدائے تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور دونوں کی خطا معاف کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا، فارگیو کر دیا۔ ایک بار پھر دونوں کو ملا دیا، پھر دونوں ایک ساتھ مل کر رہنے لگے، دونوں خوشی خوشی دنیا میں رہنے لگے۔ ان دونوں سے بہت سی اولادیں یعنی بیٹے بیٹیاں دونوں پیدا ہوئیں، جن سے اور اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس طرح دنیا میں آدم علیہ السلام کی نسل نوع انسان بڑھی، اس طرح جو ہے جنریشن بعد جنریشن بڑھتی گئی دھیرے دھیرے۔ اللہ نے انسانوں کو نصیحت کرنے کے لیے، برائیوں سے دور رہنے کے اور اچھے کام کرنے کی باتیں بتانے کے لیے، نیک راستے پر چلنے کی تعلیم دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا، تاکہ اچھے اچھے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا تھا، پھر وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کون سا اچھا کام ہے کون سا، کیونکہ نئی دنیا بنی تھی، کیا صحیح کیا غلط کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے یہ اچھا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنی اولاد کو نیک راستے پر چلنے کی تعلیم دی، یعنی ایجوکیشن دیا اچھے راستے پر چلنے کا، اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کو کہا، اور اچھے کام کرنے اور برے کام سے دور رہنے کو۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیے، دنیا میں سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم ہی ہیں۔ تو پہلے انسان اگر کہیں پوچھا جائے تو کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے نبی بھی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ غور کریں کہ وہ ہم سبھی انسان کے باپ ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے میل ہو، چاہے فیمیل ہو، سب کے باپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح حضرت حوا ہم سب کی ماں ہے، تو سب جو ہے اسی آدم اور حوا کی سنتان ہیں، انہی کی اولادیں ہیں۔ ہمیں ان کے بتائے ہوئے نیک راستوں پر چلنا چاہیے، جو اچھے راستے ہیں ان کے بتائے ہوئے اس پر ہمیں چلنا چاہیے، اور پوری دنیا کو مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو ہم سب بھائی بہن ایک دوسرے کے لگتے ہیں، کیونکہ ایک ہی باپ دادا کے ہم لوگ بیٹے بیٹی ہیں۔ تو یہ سبق تھا ہمارا آج کا، جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی روشنی میں ہم نے جانا، اور بہت ساری اسی ڈیٹیل آپ کو جاننی ہو تو آپ اور اس طرح کی کتابیں لے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا لیسن آج کا یہاں کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو اگر اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا ہے تو آپ وہ نیچے اس سوال کو ڈال دیں، انشاءاللہ ہم آپ کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔